السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، ہم کو مال دیا ہے تو ہم صاحب نصاب ہو گئے ہیں۔ تو اب ہم پر کیا فرض ہے کہ جو اللہ نے ہمیں رزق دیا، مال دیا، دولت دیا اور دنیا میں رہنے کے لیے گھر دیا ہے، عالیشان گھر دیے ہیں، تو ان سب مال دیا ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، بہت سارا مال دیا ہے اللہ نے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس مال میں سے ہمیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ ہم پر فرض بن جاتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہمیں اور مال دیا اور جائیداد دی، اولاد دی، بہت ساری نعمتیں دی ہے۔ ہمیں اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ نعمتوں میں سے یہ جو مال دیا اللہ نے، ان میں سے ہم زکوٰۃ نکالیں، کیونکہ ہم صاحب نصاب یعنی ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو اب ہم کو زکوٰۃ نکال کر دوسرے لوگوں پر خرچ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سورہ فاطر میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ ترجمہ ہے، اور تم خرچ کرو اس میں سے رزقناہم، ہم نے رزق دیا تمہیں، سرًّا چھپا کر، وعلانیہ یا ظاہری طور پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور دوسری آیت میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور اس میں سے رزقناہم، ہم نے رزق دیا تمہیں، ينفقون، تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو رزق دیے ہیں یہ اللہ کا رزق ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، احسان نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے تمہیں مال دیا تو ان میں سے تم خرچ کرتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں فرما دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اب دوسری آیت میں یہ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ نساء میں وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقہم اللہ، اللہ نے رزق دیا تمہیں۔ آیتوں کے ذریعے بتا دیے کہ یہ جو مال دیا گیا ہے تمہیں، رزق میں سب شامل ہو جاتا ہے، کھانا پینا، مال دولت، خیر کا کام، عمر اور وقت، سب کچھ رزق میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں جو رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرو، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی یہ مال جو بھی ہے تو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ان میں سے خرچ کرو، بتا رہے ہیں، آیت لا کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں آزمانے کے لیے یہ مال دولت، اولاد، وقت اور صحت دی ہے، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آزمائے کہ میرا بندہ صحت رہتے ہوئے کسی کی مدد کرتا ہے یا نہیں، اور مال میں سے خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ یہ سب آزمائش ہے یہ مال۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہمارے مال دولت اور زمین و جائیداد میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ حکم کو ہم بجا لانا ہے، ورنہ ہماری پکڑ ہوگی۔ ہمیں
اس کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور جب مجھے پیاس لگی تھی، میں پیاسا تھا تو تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ میں پیاسا تھا تو مجھے پانی نہیں پلایا، اور میں جب تکلیف میں تھا اور میں جب بیمار تھا، تکلیف میں تھا تو میری عیادت نہیں کی گئی، میری عیادت نہیں کی گئی۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ چیزوں پر دھیان دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور بندہ کہے گا اے اللہ ان چیزوں کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی، نہ آپ کھاتے ہیں، نہ آپ پیتے ہیں، اور نہ آپ بیمار پڑتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فلانے بندے کو بھوک لگی تھی، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے۔ میرے فلاں بندے کو پیاس لگی تھی، اگر تم اسے پانی پلاتے تو مجھے وہاں پاتے۔ میں جب بیمار تھا، فلاں شخص بیمار تھا، تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بتائے ہیں حدیثوں کے ذریعے کہ کسی بندے کی تکلیف کو دور کرنا تو اللہ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور کسی بندے کی ضرورت کے وقت ہم کام آتے ہیں تو اللہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جان کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ بہت دے گا انشاءاللہ۔ یہ جب ہوگا جب ہم اپنے مال کو اللہ کا مال سمجھیں گے تب ہی ہوگا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ہم اپنا ہی مال اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دیں گے تو اللہ کے یہاں ہمارا اجر جمع ہوگا، ورنہ ہمیں موت آ جائیں گی تو یہ ہمارا مال وارثوں میں چلا جائے گا، تو وارث ہو جائیں گے تو وہ اپنا مال ان کے حساب سے خرچ کریں گے، ہمارے لیے نہیں خرچ کریں گے۔ اس لیے جب تک زندہ ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرو، کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ محبوب بندہ بنا لو اور کامیاب ہو جاؤ، پورا اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لو، اور صدقات کر کے اللہ کو خوب راضی کر لو تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو جائے انشاءاللہ۔